ویلکم بیک ناظرین خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس شخص کی طرح مختلف ایسی مقامات پر جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے لیکن ہمیں نہیں مل پاتی, تو کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ جی بھائی صاحب, کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ جی, اس پہ بھی میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی بات دوبارہ وہی کہ ہم شاید مسیح کے پاس نہیں جا رہے, ہم کسی میتھڈ, خاص طرح کا میتھڈ, خاص طرح کی جگہ, خاص طرح کا طریقہ شفا کا, ہم اس تک جا رہے ہیں, مسیح تک ہم شاید نہیں جا رہے اصل تک. تو اس وجہ سے شاید شفا کہیں آدھی ادھوری رہ جاتی ہے اور وہ بیماری, وہ لاچاری, وہ پھر ریلیپس کر کے ہمارے سامنے آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا ہماری زندگی میں کام کرتا بھی ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں اور خادمین بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ان کی دعا سے کتنے لوگ شفا پاتے ہیں, لیکن وہ اس معجزے کی تاثیر کو اپنی زندگی میں رہنے نہیں دیتے. جس تاریکی سے خدا ان کو نکالتا ہے, موت کے منہ سے جب بچا کے لاتا ہے, وہ اپنی عادتیں, وہ اپنے گناہ, وہ اپنی زندگی, وہ اپنی سوچ نہیں بدلتے. تو اسی لیے دوبارہ ان حالات میں گر جاتے ہیں اور دوبارہ اسی سچویشن میں آ کے پھنستے ہیں اور دوبارہ شفا کے طلبگار ہوتے ہیں. اس سے مراد تو یہ ہوئی کہ جیسے ہم یہاں پر اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں, اس بیمار نے اسے جواب دیا, کیونکہ جب یسوع سے پوچھتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے, تو اس شخص نے جواب دیا, اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے ادھر مجھ سے پہلے کوئی اتر جاتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں گے تو چند باتیں ہمیں ملتی ہیں. یسوع نے نہ تو اس شخص کو اس پانی میں اتارا, نہ ہی خدا کے فرشتے کا انتظار کیا جو پانی کو ہلاتا تھا, اور دوسری بات, اور نہ ہی اس بیمار شخص کو جا کے کہا کہ اب تو یہاں پر آ جا. اگر ہم ان آیات کو غور سے دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کی اندر سے خواہش یہی تھی کہ مجھے پانی میں لے کے جائے, لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا. کیا آج بھی ہم مفروضات میں ہی پھنسے ہوئے کہ ہم مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور یسوع جو ہمارے پاس ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف ہمارا اشارہ کیا. میں تھوڑا سی تفصیل دینا چاہوں گا کہ یہ حوض کا ذکر ہے, یہ بیت حسدہ کا. وہاں کے بارے میں کہانی مشہور تھی جو آیات نے لکھی بھی ہے کہ وہاں فرشتہ آ کے صبح صبح پانی کو ہلاتا ہے, اور اس طرح کی لوگ داستانیں یا دیو ملائی باتیں جو ہیں وہ آج تک رائج ہیں کچھ علاقوں کے اندر. تو یہ شخص بیٹھا تھا وہاں پہ 38 برس سے انتظار میں کہ مجھے کوئی اتار دے پانی کے اندر. تو جب یسوع نے اس سے پوچھا ہوگا کہ کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے, تندرست ہونا چاہتا ہے, تو بے شک اس کے دماغ میں یہی تھا کہ یار یہ بہت اچھا آدمی ہے, یہ مجھے وہاں تک پہنچا دے گا. اس سے جو میں بات سیکھتا ہوں, اور میرے خیال سے آپ بھی اسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں, کہ شفا پانے کا طریقہ دماغ میں ہوتا ہے ہمارے کہ شفا ایسے ہی ملے گی. اچھا, اس کو ذرا وسیع کر دیں, نوکری پانے کا, امیگریشن کا, رشتے کرنے کا, ٹھیکے لینے کا, دنیا کے جتنے معاملات ہیں معاشرے میں ان کے طریقہ کار رائج ہیں, وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں. ٹھیک ہے, ہم یسوع پر اتنا ہی مان لاتے ہیں کہ انہی طریقوں سے ہمیں وہ منزل تک پہنچا دے گا. اس میں رشوت بھی شامل ہو سکتی ہے, اس میں جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کسی کو کاٹ کر آگے جانے کی بات بھی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ جو سماج کے پروسیس ہیں, ملنے جلنے کے, کام نکلوانے کے, کرنے ہم نے وہی ہیں, لیکن ہم اس کے اوپر دعا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اس پہ برکت ڈال کے ہمیں رزلٹ دے دے. تو شفا کے لیے بھی یہی ہے. دماغ میں ہمارے ہوتا ہے کہ مخصوص جگہ, مخصوص چرچ, مخصوص علاقہ, مخصوص شخص جو ہے ہمیں شفا دے سکتا ہے, ورنہ نہیں ہوگی. اور یسوع کا نام ہم وہاں جا کے اسی جگہ جا کے لیں گے تاکہ ہمیں شفا ملے. ہم ڈائریکٹ یسوع کا نام نہیں لیں گے. کیا وجہ ہے کہ یہ ذہنوں کے اندر یہ کیوں, کیا ذہن مفلوج ہو گئے کہ ہم ڈائریکٹ یسوع کی بات نہیں کرتے, بلکہ اب تو ایسا بھی سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ زیادہ تر خدا کے خدام کا نام لینا پسند کرتے ہیں کہ فلاں بندے کی وجہ سے, فلاں شخص کی وجہ سے میں نے شفا کو پا لیا, فلاں نے مجھ پہ دعا کی اور یہ سب کچھ ہو گیا, لیکن وہاں کہیں یسوع نظر نہیں آتا. آپ کے خیال میں کیا ہماری زندگیوں سے یسوع باہر نکل رہا ہے اور لوگ اس کی جگہ لے رہے, کیوں؟ یا ہم خدا کے کلام سے دور ہو رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, خدام کو خدا عزت دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنی عزت بھی کبھی کبھی ان کو مل جاتی ہے کہ واقعی میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں یسوع
ایسا لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے چلا گیا ہے، حالانکہ اصل کام تو وہی چلا رہا ہے. اسی کے نام سے 2000 سال بعد بھی آج لوگ شفا پا رہے ہیں، بدروہیں نکلتی ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں. تو اس کا نام پیچھے اس لیے جاتا ہے کیونکہ ہمیں کہ جسے ہم عام فہم میں کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو ہمیں جو سامنے نظر آتا ہے نا، اپنے جو سامنے اٹریکشن ہوتی ہے اور جس طرف ہمارا معاشرہ، جیسے میں نے آپ سے کہا نا جو رائج بات ہوتی ہے، 10 لوگ ایک چیز کی طرف جائیں گے تو 11واں بھی اس کی طرف جائے گا. وہ اپنے دل میں سوچے گا نہیں، یا وہ اپنے اندر کانفیڈنس نہیں پیدا کرے گا کہ میں خود بھی خدا سے بات کر سکتا ہوں، میں خود بھی دعا کر سکتا ہوں، اور میں خود بھی اس منزل تک پہنچ سکتا ہوں. اگر ہم اپنے آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بہت وسیع بھی ہے، لیکن اب گلوبلائز ہونے کی وجہ سے سمٹ بھی گئی ہے. یہاں پر بھی ہمیں بیت حسدہ جیسے بہت سے مقامات نظر آتے ہیں جہاں آج بھی لوگ جاتے ہیں اور وہ شفا کو پا کے آتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں، جب میں ان آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر یسوع موجود ہے، خود موجود ہے. شاید وہاں پر یسوع موجود نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی شفا پا رہے ہیں. تو یہاں پر جو ان کی شفا ان کو مل رہی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بالکل، اس کی یہ بھی آپ نے ایک اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح کے مقامات، اس طرح کی باتیں آج بھی رائج ہیں. اب جس شہر میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ایک بہت مشہور مقام ہے منگو پیر، یعنی پیر منگو کا جہاں مزار ہے، اور وہاں پر پانی ہے وہاں کا، آج بھی لوگ وہاں پہ شفا لینے کے لیے جاتے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا وہ شفا پاتے بھی ہیں بظاہر، خاص طور پہ جو سکن کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ تو بڑا کامن ہے وہاں پہ. اور اب تو آن لائن بھی وقت آ گیا کہ کرونا کی وجہ سے، تو آن لائن بھی کچھ خدا کے خادم پانی کے اوپر دعا کر کے وہ ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں کے گھر پہ، جس سے وہ شفا پا لیتے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ جہاں پر یسوع نہیں ہے، جیسے منگو پیر ہے یا اور کوئی شفا کا مقام ہے، تو وہاں لوگ شفا کیسے پاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ خدا دنیا جو ہے یہ خدا نے بنائی ہے، اور خدا کا روح اس میں سرایت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لکھا ہے کہ زمین اور ساری معموری اس کی ہے. اور چونکہ خدا زندگی ہے، خدا سانس دینے والی ذات ہے، تو اس کی زندگی، اس کی شفا فریلی وہ سب کے لیے اویلیبل ہے جو اس کو اویل کرنا چاہیں، چاہے وہ شعوری طور پہ مسیح کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. وہ اس آس کے ساتھ جب جاتے ہیں کہ خدا انہیں شفا دے گا، تو بے شک اس شافی کے نام پر اس کو شفا ملتی ضرور ہے. مسیح کی شفا میں اور دیگر شفا میں فرق یہ ہے کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے جو دعا کرتے تھے، بدروہیں نکالتے تھے اور شفا دیتے تھے. مسیح کہتا ہے کہ اگر میں خدا کی طاقت سے معجزے کرتا ہوں، یا اگر میں خدا کی طاقت سے بدروہیں نکالتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی آ چکی ہے. تو مسیح کے معجزہ اور مسیح کے شفا دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ اس دنیا کی بادشاہی کے اوپر حاوی ہے. یہ چیز دوسری جگہ پر مسنگ ہے، جہاں شفا ہوتی ہے وہاں صرف شفا ہے، وہاں خدا کی بادشاہی نہیں. اچھا، ایک اور چیز جو بہت عام ہے، اور چونکہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم بیماریوں کی اقسام کو دیکھتے ہیں جی، کہ مختلف بیماریاں ہیں، بالکل مختلف طرح کی ہیں، اور ان پہ ریسرچ بھی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا شفا کی بھی مختلف اشکال ہیں؟ اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو اس میں ہم اس تعلیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، مسیح جو ہمیں شفا دے رہا ہے اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہولسٹک، مکمل، پوری طریقے سے. اور یہ چیز میں نے سینٹ تھامس میں سیکھی، ہولسٹک مسیح کی خدمت کے بارے میں. میں کرونا سے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، کرونا سانس کی ایک بیماری ہے، پھیپھڑوں کی، ٹھیک ہے، کہ انسان کا وہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور وہ موت تک بھی جا سکتا ہے. جس سے وہ سانس لیتا ہے، سانس رک گئی تو سب کچھ ختم. اب یہ اس کا جسمانی ایک سمٹم ہے، ٹھیک ہے، کھانسی ہو گئی یا کچھ اور. اب اس سے شفا آپ کو فرض کرے مل گئی، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کرونا کی وبا جب سے آئی ہے، لاک ڈاؤن جب سے ہوا ہے، تو ذہنی امراض میں، خاص طور پہ ڈپریشن میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ لوگ غربت کے مارے یا اکیلے پن کے مارے ذہنی. شفا مکمل تب ہوتی ہے جب جسمانی، ذہنی، روحانی ہر پہلو سے انسان کو مکمل شفا ملے. جو بائبل کی شفا ہے وہ اس مکمل شفا کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہاں میں حوالہ دینا چاہوں گا یسایہ 53 باب کا، جسے ہم خدا کے خادم کا گیت بھی کہتے ہیں، اور مسیح کے اوپر وہ اس کی پیش گوئیاں پوری ہوئیں. اور وہاں لکھا ہے کہ ایک آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے گناہ اس پہ لادے گئے، اور آگے جا کے لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں. تو شفا صرف جسمانی نہیں ہے، وہ اخلاقی بھی ہے، وہ ذہنی بھی ہے، وہ سماجی بھی ہے. سماجی سے مراد جیسے یہ شخص ابھی بیمار پڑا ہے، ہو سکتا ہے بھیک مانگتا ہو، ہمیں نہیں پتہ، یا کوئی اس کی ہیلپ کرتا ہو، کام تو نہیں کرتا، لیکن جب اس کو مسیح نے
اس لائق کر دیا کہ چل پھر سکے، تو کیا یہ واپس اپنی فیملی کے پاس، واپس اپنے روزگار کی طرف نہیں گیا ہوگا؟ تو یہ پورا ایک جو سینیریو بنتا ہے نا ہمارے سامنے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ یسوع کھڑا ہے، 100 لوگ آئے، ایک ایک کر کے اس نے ہاتھ رکھ کے شفا دیا اور وہ چلے گئے، نہ ان کو پتہ ہے نہ یسوع کو پتہ ہے کہ کون. زندگی بدل جاتی ہے بھائی صاحب. یہ ہے وہ شفا جو بائبل ہمیں دیتی. اگر زندگی نہیں بدل رہی تو شفا کہیں نہ کہیں ادھوری. کہیں پر ہم نے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا ریورسل کا. اس سے پہلے کہ میں اس سوال کو رکھوں کہ چھوٹے اور بڑے ریورسل میں فرق کیا ہے، ہاں جی، ہم لیں گے بریک کے بعد آ کر ہم ضرور اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ آیا ایک چیز جو الٹ ہو جاتی ہے اس کا ریئیکشن جو ہے وہ کیا ہے اور کس حد تک اس کا ریئیکشن جو ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شفا پر، اور جیسا کہ خدا کی خادم ہمارے ساتھ یہاں ہیں اور بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں کہ مکمل شفا جو ہے وہ ہمیں کون دے سکتا ہے. تو اپنے ریموٹس کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے گا، چینل چینج مت کیجیے گا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنی جسمانی اور روحانی شفا کی جس کی ہمیں ضرورت ہے. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کر ہم اس سلسلے کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس.